یہ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں نا، وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44، اسی میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا، اس کی شروع کی 6 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم، اس کتاب مقدس کی قسم، ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانٹ دیتا ہے، اور اپنے رب کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں، ہم بھی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شب برات ہے۔ ہم کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ رات کون سی ہے؟ قرآن میں تو 2 راتیں تو نہیں آئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں 2 راتیں ہیں، ایک میں نا لوح محفوظ سے پہلے اسمان پہ آئی ہے، دوسرے سے نیچے آئی ہے۔ تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے، دوسری رات کو تو جانتا ہی نہیں قرآن۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں تو کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے میرے، مراد یہ کہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں کوئی ہے، اللہ کہتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں قرآن تو نہیں جانتا، قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ رات کس مہینے میں ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو سراپا ہدایت ہے، جس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں تو آیا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے۔ تو یہ آ گیا، اور اسی پہ اللہ نے نہیں چھوڑا صرف رمضان میں، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ سورۃ القدر سورت نمبر 97 پوری کی پوری نازل کر کے یہ بھی بتا دیا کہ رمضان کا وہ دن نہیں تھا بلکہ رمضان کی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اور یہ جناب شب قدر لیلۃ القدر کی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت میں پوری سورت نازل ہوئی ہے، 97 نمبر سورت قرآن پاک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فیصلوں والی رات میں، ڈیسٹنی والی رات میں، عزت والی رات میں۔ یہ تمام ترجمے درست ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ وہ عزت والی رات کون سی رات ہے، کیا اس کی اہمیت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے، 80 سال سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے اس ایک رات میں عبادت کرنے کا۔ تو 80 سال تو عمر ہی بڑے لوگوں کی کم ہوتی ہے، کم لوگوں کی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس جبرائیل علیہ السلام بھی اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، ہر طرح کا کام لے کے۔ وہی جو آیا تھا فیہا یفرق کل امر حکیم، جو یہ کہتے ہیں جناب آج پتے کٹ جانے دیں، وہ سارے پتے کٹتے تھے شب قدر وچ، شب برات وچ نہیں۔ سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کا سلسلہ فجر کے وقت داخل ہونے تک جاری رہتا ہے۔ تو اس کی خصوصیت ہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک رہتا ہے۔ باقی بخاری مسلم میں روزانہ ہی رہتا ہے، لیکن آخری 1/3 رات کے۔ پھر بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ جناب کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کا بھی شارٹ کٹ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی بشرطے کہ اس کی رکعت فوت نہ ہو، وہ جماعت شمار ہوگی، 4 رکعتیں، گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا۔ اور جس نے پھر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی، کوئی رکعت فوت نہ ہو، تو پوری رات کا قیام۔ تو جو شخص رمضان کے اندر عشاء اور فجر کی نماز رکعت فوت ہوئے بغیر جماعت سے پڑھ لے، اسے روزانہ طاق کیا جفت بھی آپ سارے بناتے جائیں، آپ اہتمام کریں، تو آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جس طرح میں نے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اشراق تک بیٹھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے شوال کے 6 روزوں کا ثواب گویا پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے، رمضان کے بعد رکھ لیے جائیں۔
شارٹ کٹس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں آسانی کے لیے، تاکہ جو سست الوجود لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی لمبی حدیث ہے، آپ نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ نے حجرے سے سر مبارک باہر نکالا، فرمایا اس عشرے میں وہ رات نہیں ہے، پھر اگلے 10 دن فرمایا اس میں بھی نہیں ہے، بیچ میں روزے کے بعد نکلے، پھر آخری 10 دن میں آپ کو رات ملی، تو آپ نے فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں سے اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں جو آخری عشرے کی طاق راتیں بنتی ہیں۔ بہتر ہے جفت بھی کر لیں، کیونکہ چاند کے بھی جھگڑے یہاں پہ رہتے ہیں، بہتر ہے پورا رمضان ہی کریں اور اس شب قدر کی فضیلت کو، لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کریں۔ یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جس رات کے بارے میں، وہ رمضان کے آخری عشرے میں آنی ہے۔ یہ شب برات والی روایتیں بالکل کمزور ہیں۔ ایک جو شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ایک تابعی سے صحیح سند سے ثابت ہے، مکحول تابعی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات، اور جو لوگ لوگوں سے بغض نہیں رکھتے اور شرک نہیں کرتے ان کے سوا، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، ان کے سوا باقی لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تابعی کا قول ہے، اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی اگر صحابی کا نام لیے بغیر، سند بیان کیے بغیر روایت بیان کرے گا تو وہ روایت مردود ہوگی، کیونکہ سند پوری نہیں، کیونکہ اکثر روایتیں تو تابعین کے ذریعے امت کے اندر آئی ہیں نا، جو غلط روایتیں ہیں، ہوتا شیطان ان کو بتا گیا ہو۔ جی عبداللہ ابن مسعود صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض اوقات شیطان کسی مجمع میں اتر کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہوتا یہ بندہ کون ہے، تو جب تک پوری تحقیق نہ ہو حدیث آگے بیان نہیں ہوگی۔ جب تک کوئی تابعی یہ نہیں بتاتا کہ نبی علیہ السلام تک اس کا واسطہ کیا ہے تو اس کی روایت مردود ہے، نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی۔ اور تابعین کے دور میں یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں، ابن عباس کہتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ آ کے ہمیں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے تھے، لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کی ہیں ابن عباس کے زمانے میں، اب ہم صرف اسی حدیث کو غور سے سنتے ہیں جو ہمیں پہلے پتا ہو، ادروائز ہم حدیث نہیں سنتے، کیونکہ لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی ہیں۔ تو امام مسلم نے یہ مقدمہ 92 روایات لکھی ہیں کہ میں یہ مسلم شریف کیوں لکھ رہا ہوں، لوگوں نے کہانیاں بنانی شروع کر دی ہیں، اتنی بڑی کہانی کہ تابعین کی موجودگی میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ ابن مسعود جب جنگ صفین کے موقع پہ ہمیں ملنے آئے تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی، تو وہ کہتا ہے، دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے باہر نکل آئے تھے اور حدیث بیان کر کے تمہیں چلے گئے، وہ تو 33 ہجری کے اندر فوت ہو چکے تھے اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر، تو ابن مسعود قبر سے آگے کیسے بیان کر کے چلے گئے؟ اب ان کو کوئی بتایا کہ جناب سر تو آڈے بعد جو کام پہ آ جائے نا، وہ کہتے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے نعوذ باللہ قبر سے نکل کے 40 سال کے بعد بايزید کو بیعت کیا، بايزید نے 90 سال بعد نکل کے ابو الحسن خرقانی نو بیعت کیتا، اور ویسی سلسلہ چلتا ہے، سب کہانیاں جھوٹ، سب فراڈ چل رہا ہے۔ تو جب ہم اس پہ بولتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے، تو ہم پھر عرض ہی کر سکتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین جب جان لے ایک دفعہ بھی تو نے کبھی زندگی میں سے سیریس لیا نا ہماری صدا کو، اور مجلس 100 تو نے دیکھ لی، تیرے اندر سے پھر آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاک اللہ۔